نماز اللہ کے گھر میں پڑھا کرو. نماز کہاں پڑھے کرے بولو؟ اور سلام اللہ کے ولیوں کے دربار میں کیا کرو. اگر کوئی خالی نمازیں پڑھتا رہے اور اللہ کے ولیوں سے چڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کوئی بھروسہ. اور اگر کوئی خالی اللہ کے ولیوں پہ چکر لگا رہا ہے اور نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا تب بھی بیکار. تب بھی نماز اللہ کے گھر میں اور سلام اللہ والوں کے در پہ. اپنے علاقے کے ایک ولی کی بات بتاؤں. آپ نے سوار کا نام سنا ہوگا. اس کے آگے کو جائیے کھوت شریف کا نام سنا ہوگا. وہاں پر ایک اللہ والے آرام فرمائے جن کا نام بیرنگ شاہ ولی. کیا نام ہے جن کا بولو پیارے؟ بیرنگ شاہ ولی. ایک شخص دڑیال کا رہنے والا. دڑیال کا بھی نام سنا ہوگا. کہاں کا رہنے والا بولو؟ دڑیال کا رہنے والا. مگر اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا تھا. بیرنگ شاہ ولی کی بارگاہ میں مزار شریف پر پہنچ گیا. اللہ روزانہ بی بی روٹی بنا کر کے دے دیا کرتی تھی. جاؤ مزدوری کو چلے جاؤ. مگر وہ روٹی بھوکوں کو کھلا دیا کرتا تھا اور اللہ والے کی بارگاہ میں جھاڑو دیا کرتا تھا. اور کہتا تھا بابا اب تو تمہیں ہی سنبھالنا ہے. کیا کرنا بولو؟ اب تو تمہیں ہی سنبھالنا اور آپ کو انہیں سنبھالنا ہے. اگر یہ سنبھل گئے تو دنیا سنبھل گئی. اللہ برکت. کوئی پتہ نہیں کب بگڑ جائیں. لیکن توجہ میری طرف. اب روزانہ جھاڑو مار کر کے کہتے تھے بابا. اب بی بی کہتی تھی کچھ ملا نہیں کا اکٹھا ہو رہا ایک دم ملے گا. بیٹی جوان تھی وہ کہنے لگی بھورا کی بی بی سے کہنے لگی. اس شخص کا نام بھورا تھا نا. اور ہمارے گاؤں میں نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی کالا پیدا ہو جائے تو کلوا, گورا پیدا ہو جائے تو بھورا. یہ تو دادیاں نام رکھتی ہیں نا. اتوار کے دن پیدا ہو جائے اتواری, پیر کے دن پیرا, منگل کے دن منگلا, بدھ کے دن بدھا, جمعرات کو جمعراتی, شبراتی, خیراتی, جمعے کو جمعہ اور حج کریے حاجی جمعہ. یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا سنیچر کے دن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا؟ تم نے نام سنا عالی جناب محترم سنیچر آ رہے ہیں؟ نہیں سنا نا. لیکن میری طرف ذرا توجہ تو غور کرو بات نکل نہ جائے. وہ بھورا روزانہ جاتے تھے جھاڑو مار کر چلے آتے تھے. بی بی روٹی اور سبزی دیا کرتی تھی. جو بھی راستے میں بھوکا ملتا تھا اس کو کھلا دیا کرتے تھے. اور بابا کے یہاں جھاڑو مارنے کے بعد کہتے تھے بیٹی جوان شادی بھی ہونی ہے. بھورا کی بی بی کہتی تھی کہا کرتی تھی بولو کب کو روپیے پیسے ملیں گے. جب ٹائم ہو گیا رشتہ نہیں آتا. بھورا کی بی بی کو پتہ چل گیا کسی نے کہہ دیا یہ اللہ والے کے یہاں پہ جھاڑو مارتا ہے. مگر بی بی بھی بہت اللہ والوں کو چاہتی تھی. کہنے لگی مجھے پتہ چل گیا تم کون سی دربار میں کام کرنے جاتے ہو. اگر وہاں سے نظر کرم ہو گئی تو بیڑا پار ہے. مسلک اعلی حضرت عشق محبت پیار محبت
بستی بستی کریا کریا اب بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا منہ بھی پتہ نہیں کیسے بند ہوگا اور میں بد دعا بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ موٹر سائیکل بہت وہ پھٹ پھٹ کر کے لڑکے چلاتے ہیں نا، وہ جا رہے ہیں، میں نے کہا اتنی بھٹ بھٹ کر رہا ہوں، پنچر ہو گیا تو جیسے آ گیا تو پنچر ہی ہو گیا، تو ڈر کے مارے جلدی کچھ بولتے بھی نہیں کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ ان کا منہ بند کر دے کہ انتقال ہی ہو گیا، تو ایسا بھی نہیں کر سکتے نا، ایسا کسی کے لیے برا مت سوچو کہ اچھا ڈر گئے، ویسے کہہ رہے ہیں نعرہ نہیں لگائیں گے حضرت، مطلب مرنے سے یہ بھی ڈر رہے ہیں لگ رہا ہے۔ چلو بیٹا حساب سے، ہاں اب وہ اللہ والے کی بارگاہ میں پورا روزانہ جاتا ہے، بی بی کے سامنے شام کو آئے، بی بی کہنے لگی ہے جی سنو، مجھے معلوم ہے کہاں جاتے ہو، پتہ چل گیا، مگر ان اللہ والے کی بارگاہ میں رکھ دینا، بابا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، اب جب وہاں پر پہنچے میری طرف ذرا توجہ رکھنا، اور ان کا سلسلہ بھی بتا دوں، حافظ شاہ جمال اللہ سے تھا، حافظ شاہ جمال اللہ کے خلیفہ شاہ درگاہی محبوبیلائی، ان کے خلیفہ شاہ احمد علی شاہ بھٹپور شریف میں، اور یہ بیرنگ شاہ ولی۔ اب میں نے وہ بھی جوڑ دیا راستہ، بہت بڑے پائے کے بزرگ۔ اب وہ اللہ والے کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے بیرنگ شاہ ولی سے، بولے بابا بیٹی کا رشتہ نہیں، روزانہ جھاڑو مار رہا، جھاڑو، کسی نے کہہ دیا رے یہ تو 1 روپے کا کام نہیں کر سکتا، لڑو مت، میری طرف توجہ دو، آ رہی کرسی آ رہی، یہ تو 1 روپے کا کام نہیں کر سکتا، یہ تو خالی جھاڑو مارتا ہے، جا کر کے رونے لگا، دربار میں بیٹھ کے رونے لگا۔ اللہ والے کی نظر کرم ہوئی، پوچھا کیا بات ہے، پورا بولو، کہنے لگا حضور بیٹی کی شادی ہونی ہے، 1 چونی بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے، کہاں جاؤں، پرسوں کو تمہاری بیٹی کے رشتے والے آ جائیں گے، رشتے والے آ گئے، رشتہ ہو گیا۔ اب کہنے لگا سرکار کون سی تاریخ رکھی جائے گی، کہا 17 تاریخ رکھ دو، 17 تاریخ رکھ دی گئی۔ اب کہنے لگا سرکار 8 دن شادی کے، کچھ بھی انتظام نہیں ہے، میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگے اللہ والے بولے پورا تیرے گھر پہ جو کھانا ہو وہ لے آنا، ان بزرگوں سے پوچھو، یہ تو بزرگ ہے ہی نہیں، ان میں سے کوئی ہو بوڑھے ہو تو ان سے پوچھو۔ پہلے شادیوں میں شکرانہ چلتا تھا، مٹی کی پلیٹیں چلتی تھی، اس میں چاول اور شکر اور گھی لوٹے کی ٹٹنی سے ڈالا جاتا تھا۔ اللہ اللہ جیسے ہی معاملہ آگے بڑھا، انہوں نے کہا لے آؤ کتنی کھانڈ ہے تمہارے پاس، یعنی پسی ہوئی شکر ہے، وہ تھوڑے سے چاول غریب کے، یا اللہ والے کی نظر کرم بتا رہا ہوں، تھوڑے سے چاول اور تھوڑی سی شکر پسی ہوئی بورا جس کو بولتے وہ لے آیا، اور تھوڑا سا گھی لے آیا۔ اس اللہ والے نے کہا تھوڑا اپنا کپڑا دے دیا، دعا کر دی، کہا جاؤ اس کے اوپر ڈھک دینا، اور جتنی چاہو دعوت کر دو۔ پورا بھی پورا تھا، جب خود شریف سے چلا تو 1 نہیں بلکہ 7 گاؤں پڑے، سب میں دعوت کرتا چلا گیا۔ ابھی تو وعدہ کیا تم نے، 7 گاؤں میں دعوت۔ اب لوگ کہنے لگے یار 2 ہی باتیں ہیں، یا تو بھورا کی ہٹ گئی ان کی طرح، یا پھر بھورا کے کوئی مال ہاتھ آ گیا۔ 7 گاؤں اور ان کے گاؤں میں بھی دعوت۔ اب بی بی کے پیٹ میں بولیے جی ادھر آؤ، یہ تو بتاؤ تم نے دعوت کیوں کر دی، گھر میں تو اتنا سا سامان ہے۔ بولے میں کیا کروں، مجھ سے تو پیر صاحب نے کہا تھا۔ آج کی بیوی ہوتی تو جھاڑو لے کے کھڑی ہو جاتی، کہتی تجھے بھی دیکھ لوں گی اور تیرے پیر کو بھی دیکھ لوں گی۔
آج کی اگر ہوتی تو وہ کہنے لگی تب تو تم نے کم دعوت کی ہے، بلکہ 14 میں کر دو، ہم نہیں جانے پیر جانے۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ ذرا پیار سے بولو تو اٹھاتا ہوں میں شعر کو۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ اب اس نے 7 گاؤں میں دعوت کر دی، سارے لوگ دیکھنے لگے اور کہنے لگے یا تو بورا کے ہٹ گئی یا پھر مال ہاتھ آ گیا، لیکن ادھر اللہ کے ولی نے کہہ دیا تو بورا کپڑا مت ہٹانا۔ سارے لوگ پہنچ گئے، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے پہنچے، کچھ ویسے ہی پہنچے، اور جب پہنچنا تھا تو کہنے لگے دیکھے بورا کے یہاں پر کیسا کھانا ہوگا، چل رہا کھانا، کپڑا ڈھکا ہوا ہے، نکالا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، سارے لوگ کھاتے جا رہے ہیں، نہ گھی ختم ہوتا ہے، نہ شکر ختم ہوتی ہے، نہ چاول ختم ہوتے ہیں، مگر کہیں سے ایک قلندر آ گیا، ایک فقیر آ گیا، اس نے دیکھا تو اس نے اپنا پیالہ نکالنے کے بعد کہا لے میں میرے چاول میرے پیالے میں رکھ دے، وہ چاول رکھ دیے، کا شکر بھی رکھ دے، بورا رکھ دی، کا گھی لوٹ دے۔ اب لوٹے کی ٹٹنوں سے گھی لوٹا جا رہا مگر پیالہ نہیں بھرتا، کئی لوٹے اس میں آ گیا، پیالہ نہیں بھرتا۔ اب لوگ دیکھنے لگے کہ بورا کا گھی ختم ہو جائے گا، بورا نے دیکھا اب تو بے عزتی ہو جائے گی، برات نے ابھی کھانا نہیں کھایا، آنگن میں کھڑے ہو کر کے اس نے پکارا او میرے پیرا عزت بچا لو، عزت بچا لو۔ جیسے ہی پکارا بیرنگ شاہ علی المدد المدد المدد، جب آنکھ میچ کے پکارا تو دیکھا بیرنگ شاہ ولی سامنے کھڑے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور ایسے ایسے معاملہ ہے، پتہ نہیں اس فقیر کا پیالہ یا ناکا ہے، یہ پیالہ بھرتا ہی نہیں ہے، کئی بالٹی کئی لوٹے گھی آ گیا، بیرنگ شاہ ولی نے لوٹا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس فقیر کو لوٹنے لگے، گھنٹوں گزر گئے لوٹتے لوٹتے، نہ تو پیالہ بھرتا ہے نہ لوٹے کا ختم ہوتا ہے، سارے لوگوں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا اور دیکھنے لگے آج تو فقیر
पीरों की टक्कर है। जब इतना होने लगा घंटों गुजर गए तो नीचे वाला कलंदर कहने लगा अगर सुबह तक लौटोगे तब भी ये प्याला नहीं भरेगा। बैरंग शवली बोले मुझ पे भी गौसे आज़म की औलाद का फैजान है। अगर कयामत तक लौटता रहूंगा तो मेरे लोटे की टूटनी की धार भी खत्म नहीं होगी। हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साई किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान खबरिया का सुन्नी मुसलमान। तुम बड़े खुशकिस्मत हो, शादी के मौके पर अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हो, वरना बाज तो वो नंगा नाच नाचा जाता है। अब तो ना वो बुला लेती हैं नाचने वाली औरतें, नचनिए, जानते हो क्या? नचनिए। और अब तो नचनिए हाथ नहीं आ रहे ना, तो आदमी गेंदे ऊंदे रख के वही नाच रहे। हाँ, वही नाच लेते हैं। लेकिन प्यारो अपने मिशन से मत हटना, इंशाअल्लाह बुजुर्गों का फैजान रहेगा। क्योंकि हम हर हाल में हमें जो कुछ भी मिला है वो आका के सदक़े में मिला है। तभी तो बरेली के इमाम बोले ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। हमें जो कुछ मिला किनसे मिला? आका के सदक़े में। ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। और बटती है कौनैन में। क्या कहते अब्बा? बोले देखो भाई, जब लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं ना लड़के का, तो अब्बा क्या कहते? देखो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली तुम्हारी बस बेटी चाहिए, बेटी, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ लेना होता ना तो वहाँ से रिश्ता आ रहा था, वो वाला बोलोरो ले लो, वो वाला स्कॉर्पियो ले लो, वो वाला ब्रेजा ले लो, वो वाला कि ये ले लो, वो वाला ये ले लो। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अगर मेरे बेटे के नसीब में होगी तो मुझे यहाँ से भी मिल जाएगी। कर दी पक्की। पक्की मांगने का अंदाज देखो, कुछ भी नहीं लिया और सब कुछ मार दिया। और जो रिश्ता देखने के लिए जा रही है वो भी पहले ब्यूटी पार्लर पे होके आ रही है। भाभी अगर रिश्ता देखने जा रही है तो वो पहले ब्यूटी पार्लर, बहन रिश्ता देखने वो ब्यूटी। इससे ये पूछो तो रिश्ता देखने पसंद करने जा रही है, कराने जा रही है? जरा सोचने की बात है। और अगर शरीफ लड़की मिल गई ना, यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा बांधे हुए, यहाँ तक पहने हुए, तो एक दूसरे भोंय चला चला कर कैसी तुम बोली लड़की को सुल्लड़ सुल्लड़ कपड़े तो पहनने ही नहीं आते इससे। और अगर मिल गई ना वो चंडी मुंडी, ब्यूटी पार्लर से चुटियां फेंकती हुई इधर से उधर, पट्टे लहराती हुई, और हैंड बैग बोलते हैं उसको, गले में डाले हुए, इतनी ऊंची हिल और आ रहा है जैसे ऊंट, समझे, झटके मारता हुआ इधर से उधर, सब कह रहा अरे ये है देखो लड़की, भाभी है ये, चांद का टुकड़ा आई है, ये है चांद का टुकड़ा। अब जब हो गई शादी ना, अब भैया ने कहा बताओ कौन सा सूट लोगी? वो उसने ला के दिया, बेचारे ने 1500 या 2000 का जितने का भी ला के दिया। कहा पसंद है? बोले
ایسے کوئی پہن رہے آج کل؟ کوئی چل رہے ہیں ایسے جو تم نے لا دیا؟ بیچارہ دوسرا لے، بولے یہ بھی نہیں، تیسرا لائے، بولے یہ بھی نہیں، بولے کون سا لائے؟ بولے اب میں پسند کروں گی کون سا چلے گا۔ اب بھیا پیچھے، بھابھی آگے، وہ ٹریکٹر، یہ ٹرالی لے اور کر چاند کا ٹکڑا۔ اب گئی دکاندار، اچھا دکاندار سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے کاٹنا۔ دکاندار بولا اپنے چیلے سے، بولے وہ جو سن 2024 کا نا نیا ڈیزائن جو نکل گیا ہے، نیا اینٹک پیس ہے وہ دکھا بھابھی کو، میڈم کو۔ ارے تو وہ اس نے ارے اس کو پھینک، اس کو پھینک، دیکھ نہیں رہا؟ آدمی کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ بولا اندر سے وہ لایا سڑا ہوا نکال کے جو بک نہیں رہا تھا، اور رکھ کے بولا صاحب کمبینیشن بہت پیارا، یہ بھابھی والی باندھ دو۔ ختم، بک گئی، کٹوا دیا تمہیں۔ اور اگر کوئی شریف زادی، کوئی اچھی نماز پڑھنے والی اگر لا دیا تو کہا پوچھا کیسا کہ تمہیں پسند، اگر مٹی پنا دو گے تو میرے لیے ہیرے جواہرات سے افضل ہے۔ ایسی بچیاں تلاشو، مگر کیا کریں، لڑکے کا پیٹ ہی نہیں۔ میں نے اکثر تقریروں میں کہا نا، اپنی تقریروں میں، اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں۔ ہاں جو ٹیڑے ٹیڑے چل رہے ہیں لہراتے ہوئے، سمجھے، سانپ کی طرح لہراتے ہوئے، وہ بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، بلٹ، سمجھے۔ اس سے یہ پوچھو کولا ہے تیرا ادھر اور بلٹ کی گدی ادھر، کھائے پہ رکھے گا تو بھائی، مگر چاہیے اس کو بڑے کو بھی۔ توبہ توبہ حالت۔ پہلے بازاروں میں تم نے دیکھا ہوگا گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے، بیل بکتے تھے، خچر بکتے تھے۔ اب لڑکے والے شادی کے موقع پر اپنے لڑکوں کو بیچ رہے ہیں، 4-4 لاکھ روپے کی منگنی، 3-3 لاکھ۔ اور اب تو نا ابا کے لیے ایکٹیوا آ رہی، ایکٹیوا بولتے اسکوٹی کو، یہی نام ہے نا، تم بتانا کہاں دیکھ رہے ہو؟ یہ پیسے گننے کے چکر میں نے یار کیا کہا میں نے، بتائیے لو، یہ بھی ہندوستان میں۔ اور ابھی یہ پیسے آنے لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں چلو توجہ رکھو ادھر۔ اب جو تھی سب اس کا کوئی بھروسہ نہیں، سمجھے، اب مانگ رہے ایکٹیوا۔ ایسے حالات ہیں۔ مگر میں پھر کہوں گا، قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایسی لڑکیاں، ایسے لڑکے تلاشو جو تمہارے گھر میں جہیز لائیں یا نہ لائیں، مگر سیدہ فاطمہ کی کنیز ضرور لے کے آئیں۔ مگر آپ لوگوں کے لیے بتاؤں، دیکھیو کتنے سیدھے ہو، کتنے بھولے ہو۔ ایک بات بتاؤ، اگر مائک والو کہاں ہے، یہ تمہارا مائک کوئی چرا کے لے جائے، سنبھل کے رکھیو، کہہ دیا میں نے، اگر چرا کے لے جائے تو بتاؤ تم اسے انعام دو گے کیا؟ نہیں دے سکتے نا۔ کوئی کسی کی کرسی لے جائے، موٹر سائیکل، چور کو انعام دو گے، پکڑوا دو گے، یا پردھان جی کے پاس لے کے جاؤ گے، اس پہ ڈنڈ ڈالو گے، ڈنڈ نہیں، اس سے وہ چیز دلواؤ گے، یا پھر تھانے کچہری ہو جائے گی؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کتنے سیدھے ہو، کتنے بھولے ہو تم ہو، آج کل چور کو انعام دینے لگے، چوروں کو انعام، کہو گے ہم نے تو دیا نہیں۔ تمہارے کم سے کم اس مجمع میں 10 لوگوں کی شادی ہو گئی ہے، تو شادی والے دن کیا تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ جوتے چرے نہیں چرے؟ چوری تو چوری ہے، جوتے چرے ہیں تو تم نے چور کو پکڑوایا پولیس سے، لٹ پھیرا اس پہ، چور کو انعام دیا کہ نہیں دیا؟ ارے جوتے چر گئے، وہ چھوٹی سالی ہے، سالے نے چرا، بولنے میں ہم صاحب تمہارے چرے نے بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یہ بھی محفوظ ہے، سمجھے۔ لیکن سنو، جب جوتے چرے تو اب چور سے پوچھا جا رہا ہے تیری ڈیمانڈ کیا، بول تیری مانگ کیا، بول۔ اس نے مانگا 10,000، یہ بولے 8، 10، 10، 8، اسی میں جھگڑا۔ ایک بزرگ آ گئے، چچا میاں، سیدھے سادھے، بولے ہاں کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے بات ہے۔ بولے ایسا کرو 9 میں فیصلہ کر لو۔ وہ تو بولے 9 دو، دولہا میاں سے بولے دو، ان کا حق ہے وہ تو۔
جب اتنا کانوں میں فیصلہ کر دو. ان چچا میاں نے کہا کہ حق ہے حق. ان چچا میاں سے یہ پوچھو چور کا حق جانتے ہو کیا؟ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. یہ حکم ہے لیکن کیوں؟ ہمارے رسم دے دیے. اتنے میں دولہ میاں کے ابا آگے بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے. دولہ میاں کے ابا بولے نہیں 9,000 نہیں پورے 10,000 دیے جائیں گے, پورے 10,000. کیوں؟ اس لیے بیٹے کی خوشی کا دن ہے. ارے بھائی دیے, دے دیے. بیٹھے دلہن کو لے کر کے کار میں, بچوں نے کار گھیر لی. لاؤ ہمارا حق. تم نے فون کیا تھانے کو, آ جاؤ, اگروادیوں نے کار گھیر لی ہماری. تم نے وہاں بھی 10,000 دے دیے. 8-9 میں جھگڑا ہو رہا تھا, 10 دے. بولے نہیں دو, بیٹے کی خوشی کا دن ہے. مگر ایمانداری سے دیکھنا. اب آتا نکاح کا نمبر. امام صاحب نے نکاح پڑھایا. امام صاحب سے کہا تم بولو. امام صاحب بولے 10,000. اور جب اتنا کیا 10,000 تو دولہ میاں کے ابا کے تن بدن میں آگ لگ گئی. بولے 10 کہیں چل رہا ہے کیا؟ ارے امام کا دماغ خراب ہے. امام کا نہیں, دماغ تمہارا خراب ہے. تم نے چوروں کو دے دیے, ڈکیتوں کو دے دیے, اور جب تمہاری مسجد میں نماز پڑھا رہا جو حافظ قرآن ہے وہاں پہ تمہاری خوشی کہاں گئی؟ وہاں کیوں مر گئے؟ وہاں پہ کیوں موت آ گئی؟ لیکن یہ مزاج بن چکا, چوروں کو دے دیے, ڈکوروں کو دے دیے, لٹیروں کو دے دیے, آتش بازی چھوڑ دی, ویڈیو بنانے والوں کو دے دیے, سارے لوگوں کو دے دیے. اگر امام کا نمبر آ جاتا ہے, امام کا نمبر اگر 10,000 مانگ لے تو فوراً صدر صاحب کو طلب کیا جاتا ہے, انہیں مسجد سے نکالو. کتنے اماموں کو نکال دیا جاتا, ورنہ گاؤں میں وہ اکیلا پنچایت ڈال دیتا ہے. مجھے کہہ لینے دیا جائے, کب تک اماموں کو نکالتے رہو گے؟ کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ تمہیں چوروں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تمہیں ڈکیتوں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تم نے امام پر جھگڑا پھیلا دیا. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوانوں تمہیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا, اپنا طریقہ بدلنا ہوگا. اب یہ نوجوان اٹھ کے آئے ہیں, وہ وقت اب نہیں ہے. ہمیں دکھانا ہوگا. اگر 10,000 ہم جوتی چرائی کے, جب تک 1 روپیے کا ثواب نہیں ہے, بالکل ناجائز جا رہے, اور امام کو اگر دے دیتے تو تمہیں ثواب ملتا. اب نوجوانوں کو میدان میں نکلنا ہوگا. اگر ہمیں امام رکھنا ہوگا تو مسجد میں اچھی کوالٹی کا اچھا نماز پڑھانے والا, چاہے اس کی تنخواہ زیادہ ہو, ہمیں رکھنا ہوگا. قربانی کا جانور اگر خریدنا ہوگا تو ایسا خریدنا ہوگا جو تمہیں دیکھتے ہوئے بھی تمہارا دل. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء سنت زندہ. ورنہ کہا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے, اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ. آج مبارکباد کے لائق ہیں شادی والے. ان کے ابا کا کیا نام؟ محمد آصف کے. ارے ان سے ہماری ملاقات ہے. ہاں ماشاءاللہ, اچھا ہاں ان سے ہماری ملاقات ہے. اور محمد واجد سے اس میں گئے تھے آپ کے گاؤں, کیا گاؤں ہے؟ پہاڑ پر, وہاں تقریر کرنے گئے. میں نے مسجد پہ تقریر, ماشاءاللہ مسجد تیار ہو گئی نہیں؟ الحمدللہ مسجد شاندار تیار ہو گئی. وہاں مسجد کا پروگرام تھا, میں نے بیان, اور لوگوں نے جیسے میں کہتا گیا پوچھو یہ, ویسے لوگ نوازتے گئے. تو تم سے پیغام ہے, ایک تو شادیوں سے ناچ گانے کھیل کود یہ خرافات ختم کرو, کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے صرف اپنے ہی نہیں ہے, ہماری بہن بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. بولے ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے, اپنی مسجد کا امام, یار ایک وہ ہوتا ہے نا مزدور, کوئی بھی کچھ بھی کام سیکھا ہوا نہیں ہے تو 500 روپے تو لیتے ہی, لیتا نہیں. اب وہ روزانہ شام کو آ کے اپنے بچوں میں سوتا ہے. بولو سوتا نہیں سوتا؟ آرام سے رات بھر سوتا, پھر دوسرے دن چلا جاتا. اب 1 مہینے میں 500 روپے کمانے والا 15,000, فرنیچر سیکھنے والا زیادہ کما لیتا ہے, 1 سال میں سیکھ جاتا, 2 سال میں اچھا مستری ہو جاتا, 3 سال میں. بولو ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟
پینٹ کرنے والا اچھا کما. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کی خوب کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. ایک مثال دے رہا ہوں, ذرا سمجھو. لکڑی کا کام کرنے والا, کوئی بھی کام کرنے والا, یہ اس نے قرآن یاد کر لیا, حافظ ہو گیا, عالم ہو گیا, اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا, اتنا برا کام کر لیا. اب یہ مسجد میں امامت کرے گا تو اسے 8-10 ہزار روپے ملیں گے. 8-10 ہزار میں کس کا خرچہ ہو جائے گا, ذرا سوچو. آنے والے دنوں میں کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا جب اس کا ڈھنگ سے خرچہ ہی نہیں ہوگا؟ اس کی اگر بیٹی ہو گئی 3-4, شادی کیسے کرے گا وہ؟ تم نے کبھی سوچا اس بات کو؟ دین کو گھٹانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہی ہے. ایک اسکول کی پڑھائی ہوتی ہے, ایک مدرسے کی پڑھائی, دونوں میں آپ نے فرق دیکھا ہوگا. تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں, میرے بھی پڑھ رہے ہیں. اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کا ڈریس بھی ہوتا ہے, ان کا صبح کو ناشتہ ہوتا ہے, پھر لنچ بنا کر کے ماں دیتی, ان کی ٹیوشن بھی لگا دی جاتی ہے, روزانہ آنا جانا, اور اسکول کی فیس بھی ہے. یہ ساری چیزیں, اور اس پڑھائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, صرف دنیا ہی تو ملتی ہے, اس سے دین نہیں ملتا نا. اس سے کیا ملتی ہے؟ دنیا ملتی ہے. بھائی سرکاری سروس ملے گی, سرکاری سروس, کہیں ماسٹر بن جائے گا, کہیں انجینئر بن جائے گا, تو یہ ساری چیزیں بننے کے بعد, یہ ساری چیزیں بننے کے, وہ بھی رشوت دے کر کے تنخواہ لگتی ہے. بولو لگتی نہیں لگتی؟ رشوت دے کر کے تنخواہ لگتی ہے. اور مدرسے میں بچہ پڑھے تو اس کا ڈریس ہوتا ہے, اس کا کورس آتا ہے, اس کے فیس کے پیسے جاتے ہیں, جبکہ اس سے دین بھی اور دنیا بھی. اور وہاں پر ماسٹر اگر پڑھانے لگے تو 50,000 55,000 ملیں گے, 60,000, مگر رشوت دے کے لگے گا. الراشی والمرتشی کے علاوہ پھر نار زندگی بھر رشوت کا کھاتا رہے گا. اور تم نے مدرسوں کی, مسجدوں کی اتنی تنخواہ گھٹا رکھی, 10,000 8,000, کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ تم نے کبھی پردھان کے بچوں کو 1-2 کو چھوڑ کے حافظ بنتے ہوئے دیکھا ہے, عالم بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے کبھی مالدار کے بچوں کو کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے کہ اس کے یہ ذہن میں سب کہ مجھے برباد نہیں کرنا. جس کو اللہ نے توفیق دی, دین دیا, بس وہی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. ورنہ دین کو ڈھانے والے ہم ہوئے یا غیر؟ بتاؤ یار, ذرا سوچنے کی بات ہے. ذرا سوچو, 10,000 میں تم ایمانداری سے بتاؤ, 10,000 میں اگر تمہیں ایک بچے کو رکھ لیتے ہیں نا ہم, خالی کام پہ بھی اگر رکھ لو 10,000 میں, تو گھر 10,000 مل رہا ہے, دوسری جگہ دیکھ, کہتے نہیں کہتے؟ اور وہ 10,000 میں 10,000 اچھی مسجدوں میں بتا رہے ہوں میں, ورنہ تو 6 ہے, 7 ہے, 8 ہے, 9 ہے, 10 ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ 10,000 بھی اچھی مسجدوں میں. 8 دن تمہارے گھر رہتا ہے, اس کی بیوی انتظار دیکھتی ہے, بچے انتظار دیکھتے ہیں, سب کے بچے گھومنے ادھر ادھر بیاہ شادی میں جاتے ہیں, اس کے بچے گھر پہ ہیں یا اس کے پاس, وہ کہتا ہے کہنے ابو تمہارے جمعرات کو آئیں گے, تمہارے ابو جمعرات کو آئیں گے, تبھی جانا بیٹا. سارے جتنے بھی ان کے ارمان ہیں سب دبا رہے ہیں, جتنے بھی ارمان ہیں سب دبائے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی جمعرات کو پورا گاؤں ہے, کسی کے یہاں فاتح پڑ گئی, کسی وہی ایک گھر تو ہے نہیں, پورا گاؤں ہے, کسی کے یہاں کچھ پڑ گیا. اگر کسی کے یہاں فاتح پڑ گئی اور امام چلا گیا, اس کے یہاں فاتح نہیں گیا, تو سب سے بڑا مخالف وہی ہو جاتا ہے امام کا. یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ضروریات ہے, 8 دن سے بیچارہ رہ رہا, ذرا سی ایک فاتح کہ اس میں, فاتح تم پڑھ سکتے ہو, فاتح میں پڑھ سکتا ہوں, ہمیں ضروری ہے سیکھنا. جب زمین خود جوت رہے ہو, زمین خود کر رہے ہو, گھر پہ صفائی خود کر رہے ہو, تو آخرت کے لیے فاتح یاد نہیں کر سکتے ہو؟ یہ نہیں کر سکتے ہو, مگر نہ, وہ بھی امام پہ ڈال. سب سے بڑا مخالف وہی ہو جاتا ہے. اور جب گھر سے لوٹ کے آتا تو 2-4 کو چڑھا چڑھو کے بس امام کو نکلوانے کی باتیں شروع, نکلوانے کی باتیں شروع. بولو ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ یار کیسے پھر لوگ پڑھائیں گے؟ تم خود بتاؤ کیسے پڑھائیں گے؟ اور اگر نہ مالدار کا بچہ اگر پڑھا ہوا ہوتا نا, تو اس کی تو زمین اچھی ہے, اس کے گھر پہ ٹریکٹر سب کچھ ہے, تو پھر وہ دبتا نہیں, مسئلہ بتاتا ڈنڈے کی چوٹ پر, ڈنکے پر بجاتا, بتاتا نہیں بتاتا. اب غریب ہے, اگر بیچارہ مسئلہ بتا رہا تو مالدار کے ہاں, اب اس نے یہ بتا دیا کہ صاحب یہ بھی نہیں کہنے گا کہ جس کے ہاں بینڈ باجے بج رہے ہیں, جس کے ہاں نچنیاں ناچ رہی ہیں, اس کے ہاں کوئی نکاح پڑھانے نہیں جائے گا. مالدار تو زبردستی لے آئے گا, نکل مسجد سے, دوسرا لے آؤں گا, اس کی اہمیت رہ گئی. اور اگر مالدار کا ہوتا اسے کوئی نکال سکتا تھا؟ نکال سکتا, وہ تنخواہ لیتا ہی نہیں, اور فری پڑھاتا, کہتا میں پڑھا رہا ہوں, امام ہوں, عالم ہوں, میرے ٹکر گلاؤ. اچھا آدمی ہوتا, مگر کہاں. اس لیے نوجوانوں تم کماؤ,
خوب اچھے کماؤ جو تمہارے کام چل رہے ہیں، بمبئی، دلی، بنگلور، حیدرآباد۔ میں دبئی تک جاتا ہوں نا تو مجھے لڑکے ملتے کہتے ہیں سید صاحب ہم آپ کی تقریر سنتے ہیں موبائل میں، یوں ہوتا توں ہوتا ایسا، مطلب بہت سارے، تو یار دل خوش ہوتا ہے۔ یہ ہمارے علاقے کے لڑکے یہاں تک کماتے ہوئے آ گئے۔ کماؤ، کمانے کے بعد ان چیزوں پہ دھیان دو، یہ بہت نازک پہلو ہے، اس پہ دھیان دو۔ اپنی مسجد کے لیے اچھا آدمی، اپنے مدرسے کے لیے اچھا آدمی جو کوالٹی پیدا کرے، جو کیا کرے، کوالٹی، اور یہ پیسے سے ہی ہوگی۔ یہ کس سے ہوگی؟ پیسے سے ہوگی، سمجھے؟ ورنہ تو تم ہر ایک کو لا کر رکھ لو گے۔ اب وہ آلو اور وہ سب برابر تو ہو نہیں سکتے صاحب، آلو اور بکرا برابر تو ہو نہیں سکتے۔ آلو کی سبزی اور اس کی سبزی برابر ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی، اور کتنا سمجھاؤ۔ تو نوجوانوں اس بات پہ رہو گے نا۔ اور جو لڑکے نا موبائل چلا کر کے خالی نہ کچھ کام کرتے ہیں نہ کچھ، محلوں میں گھوم رہے ہیں، کتے بھونکا رہے ہیں، وہ بھی ناکارہ ہیں، بیکار ہیں۔ کام کرو، کام کرو، آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا آگے بڑھنے کا، سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک دوسرے کی مدد کرو، کسی کی بہن بیٹی کی بے عزتی مت چاہو، اپنے ماں باپ کے کہنے سے شادی کرنا، انشاءاللہ زندگی بھر خوش رہو۔ یہ میری بات لکھ لی۔ بزرگوں سے محبت رکھنا، اللہ والوں سے محبت رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ہر شیطانی کام سے جتنا ہو سکے بچنا، اور حلال کمانا، حلال کھانا۔ ایک دوسرے کو گاؤں میں تکلیف مت دینا، کسی کو پولیس وغیرہ یا درادر کے فون کر کے مت پکڑوانا، جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرنا، سمجھانا، آپس میں غدار مت بننا، ورنہ جھگڑے کرو گے تو 10,000 یہ پولیس کو دیں گے، 10,000 یہ، 20,000 تمہارے ختم ہو جائیں گے، برباد ہوتے جاؤ گے، ایک دوسرے سے دل نفرت ہوگی۔ نہیں، محبتیں لاؤ، پیغام لاؤ، چہروں پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، نمازیں پڑھو، پاک صاف رہو، ہر بڑے کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، امام صاحب کی عزت کرو، عالموں کی، اور ہر بڑے کی عزت کرو، ہر بڑے کی۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ ہر بڑے کی عزت کرو، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہوں، یہ شادی ماشاءاللہ محمد آصف کہاں ہے؟ اچھا وہ ابھی گئے، ہاں یہاں بیٹھے تھے، ابھی گئے۔ اصل میں وہ وجہ یہ نا، جو مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑا، ہاں ابھی بیٹھے تھے، اور باپ بیٹھے، یہ ہے محمد واجد۔ بہرحال اچھے رہو، برائیوں سے بچو، اچھے لوگوں سے محبت کرو۔ بولا ایسا کرو گے نا، ایسا کرو گے انشاءاللہ میں تمہارے لیے دل سے دعائیں کروں گا۔ اور تمہارے یہاں یار اللہ والے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، سمجھے؟ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، اللہ مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما، اس گاؤں میں برکتیں عطا فرما، ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ مولا کریم اس شادی میں خوب خوب برکتیں فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے، ہر پریشانی سے دور فرما دے۔ میرے ساتھ میں پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔